بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا سعد صاحب نے منتخب حدیث کے اندر لکھا، آمین کے اوپر دعا کو ختم کرو۔ کس کے اوپر؟ آدمی دعا مانگ رہا، آخری میں جو ہے نا دعا کا آمین کا مہر لگا کے دعا کو ختم کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ جب بھی دعا ہم مانگیں، آخری میں اپنی زبان سے ہم آمین کہیں، اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو میرے دوستوں، میں کل جو باتیں بتایا نا، انسان کی روح نکل رہی، اگر اس کی روح 3 چیزوں سے پاک ہو تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما لیتے ہیں۔ ایک فرمایا حضور نے کہ تکبر سے پاک ہو، کل میں اس پہ بات کر دیا۔ آج میں بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، دوسری جو چیز ہے کہ اس کے جسم سے جب نکلتے وقت روح، یہ 3 چیزوں سے دوسری چیز یہ ہے، فرمایا خیانت سے پاک ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا میں جس کو امین کا لقب ملا، سب سے پہلے فرمایا وہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا گیا، رسول امین۔ اور میرے دوستو، یہ اللہ نے نہیں بلکہ دنیا کے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے تھے صادق الامین۔ اللہ کے رسول کو کیا کہتے تھے؟ آپ امانت دار ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جب حضور علیہ السلام کے نبوت سے پہلے لوگ ان کو پوچھتے تھے کہ محمد کیسے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہے، امین ہے۔ ہر ایک بات میرے دوستو، حضور کی جو باتیں جو بچپن سے لے کے جوانی تک کی جو زندگی دیکھی ہے اللہ کے نبی کی، وہ پوری ان کے پاس تھی۔ امانت دار تھے حضور، امین تھے۔ اور میرے دوستو، سب سے پہلے، اور کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر آج بولتے نا بھائی یہ ہیرو کا اتنے فالوور ہے، وہ ہیرو کے اتنے فالوور ہے، یہ کرکٹر کے اتنے ہے۔ فرمایا اس دنیا کے اندر ریسرچ کرے تو سب میں زیادہ فالوور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، سب میں زیادہ۔ دنیا میں ایسا کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف فالوور لے لے۔ اور دوسری چیز، اس دنیا کے اندر نام کس کا زیادہ ہے؟ فرمایا محمد نام جو ہے نا پوری دنیا کے اندر زیادہ ہے، محمد۔ بتاؤ میرے دوستو، ایک تو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کے فالوور زیادہ ہے، اور دوسرا محمد والے نام دنیا میں زیادہ ہے۔ یہ کیوں ملا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام امین تھے، اس لیے امانت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا، امین۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے امین کون ہیں؟ ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح تھے، امین، رازدار تھے، انہوں رازدار۔ اللہ کے نبی نے ان کو ساری چیزیں بتائی تھی، کتنے منافق ہیں مدینے کے اندر باہر، سب دی تھی، فہرست دی تھی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنازے کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھتے، فرمایا اس جنازے میں کی نماز میں شریک ہوتے۔ اگر اس جنازے کے نماز کے اندر ابو عبیدہ ابن جراح کو نہیں دیکھتے تو عمر فاروق وہاں نہیں رہتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، کیا تھا بتاؤ، یہ تھی۔ تو میرے دوستو، امانت بہت بڑی چیز ہے۔ 3 چیزیں میرے دوستو دنیا کے اندر، ایک امانت، ایک سچائی، اور ایک تکبر سے پاک، بہت بڑی بات ہے۔ تو امانت، بہشت زیور کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لکھے، اللہ کے نبی معراج میں جب تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھے کچھ لکڑیاں جمع کر رہا، وہ تو اس کو اٹھ رہی نہیں، پھر اس میں اور تھوڑی لکڑیاں رکھ رہا، پھر اٹھانے کی کوشش کر رہا، پھر اٹھ رہی نہیں، پھر رکھ رہا۔ جبریل امین سے اللہ کے نبی پوچھے، اے جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ امانت دار ہے جس سے امانتیں ادا کی رکھنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کی امانتیں رکھتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، اس لیے فرمایا، خاص کر کے فرمایا امانت بہت بڑی چیز ہے۔ اور میرے دوستو، کل قیامت کے دن ساری امانتیں جو انسان رکھتا تھا، اس لیے صحابہ 3 چیزوں سے ڈرتے تھے۔
ایک امانت رکھنے میں، ایک فیصلہ کرنے میں اور ایک امامت کرنے میں۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا 3 چیزوں سے صحابہ ڈرتے تھے، ایک امانت رکھنے میں، دوسرا فیصلہ کرنے میں، تیسرا امامت کرنے میں۔ آج میرے دوستو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہر کوئی آدمی امام صاحب نہیں آئے تو پینٹ اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا، شلوار اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا۔ نہیں میرے دوستو، بہت بڑی باتیں ہیں یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ تو فرمایا کل آخرت کے اندر ساری امانتیں جن لوگوں کے پاس رہیں گی، اللہ پاک کہیں گے جا فلاں کی امانتیں لا کے دے دے۔ وہ کہیں گا کہاں پر ہے؟ فلاں جہنم کے نیچے، جہنم میں گری ہوئی لا لے۔ تو میرے دوستوں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یوسف مولانا نے لکھا ہے کہ جب گریں گے، ایک پتھر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، تو فرمایا ایک پتھر گرا سو آواز آئی، منتخب حدیث میں ہے، گرے سو آواز آئی۔ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ آواز کہیں کی ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر کو گرایا گیا تھا، وہ آج گرا۔ تو میرے دوستو اس کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اور میرے دوستو وہ جو 70 سال نیچے اترے گا، پھر وہ امانت کو ڈھونڈے گا جہنم کے اندر، پھر وہ ملے گی کونے کے اندر، اس کو لے کے 70 سال چڑھے گا۔ 70 سال 140 سال اترنے میں اور چڑھنے میں اتنا وقت لگے گا، پھر کنارے کے قریب آئے گا، پھر پیر سلپ ہو کے گرے گا، پھر جہنم میں گر جائے گا۔ یہ پوری امانتیں، اس لیے میرے دوستو خاص کر کے امانتیں کسی کی، اور منتخب حدیث کے اندر یہ بات لکھی امانت کیا ہے؟ فرمایا امانت یہ بھی ہے کوئی آدمی ادھر ادھر دیکھ کے تمہیں بات کر رہا کہ بھائی اس کے معنی یہ ہے کہ تم یہ بات کسی کو مت بولو۔ آج یہ بہت عام ہے میرے دوستو، آج ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امانت ہے، یہ بات کسی کو مت بولو۔ فرمایا جو نہیں بولو وہ بولنے میں خوب پھیل جاتی دنیا کے اندر۔ بہت ضروری ہے امانت کا، بہت پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو امانت کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں فرمائی۔ اس لیے امانت میں خیانت کرنا، یہ چیزیں میرے دوستو پاک ہو۔ امانت کے بارے میں ہماری روح جسم ہمارا پاک ہو، انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو امانتیں صحیح ادا کرنے کی توفیق